إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اور نہ ملاؤ حق کو ساتھ باطل کے، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور تفسیر میں اس کا جو لکھا جاتا ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق نہ چھپاؤ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے علماء بنی اسرائیل کو خود ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور کفر سے روکا گیا، اور اب ان کو اور اوروں کو گمراہ کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے کہا گیا تھا کہ تم خود کافر نہ رہو، اب فرمایا ہے کہ اوروں کو کافر نہ بناؤ، مگر چونکہ اپنا ایمان و کفر دوسروں کو مومن و کافر بنانے سے پہلے ہوتا ہے، اسی تربیت سے اس کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ میری آیتوں کے عوض مال نہ لو، اس آیت میں اس کا مطلب بتایا کہ مال لے کر حق کو نہ چھپاؤ۔ تیسرا یہ کہ علماء یہود تین حرکتیں کرتے تھے۔ ایک، توریت روپیہ لے کر آیتیں بدل ڈالنا، یعنی توریت کی جو آیتیں تھی وہ پیسوں کے عوض میں جو ہے نا بدل ڈالتے تھے۔ دوسری، آیت میں اپنی طرف سے کچھ زیادتی کر دینا، یعنی اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کچھ زیادتی کر ڈالنا۔ تیسرے، اپنی مخالف آیت کو چھپا لینا، یا پھر کوئی ایسی آیت جو ان کے خلاف ہو اس کو چھپا دیتے تھے۔ ایک فعل سے پہلے روکا گیا تھا اور وہ حرکتوں سے اب منع فرمایا جا رہا ہے۔ ولا تلبسو، تلبسو لبسن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں غلط، یعنی ملاوٹ کرنا، جیسا کہ دودھ میں پانی اور اصلی گھی میں ولایتی گھی کو اس طرح ملا دینا جیسے کہ اصل و نقل کی پہچان نہ رہے۔ علماء یہود بھی کتاب کی آیتوں یا اس کے معنی میں اپنی طرف سے ایسی زیادتی کر دیتے تھے جس سے اصل و نقل کی پہچان نہ رہتی تھی، اس سے ان کو منع فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی علماء یہود، یعنی اس وقت کے جو یہودی علماء تھے، اس خوف سے کہ کہیں ان کی آمدنی نہ رک جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے نا سارے ایمان لا لیں، پھر ان کا بول بالا نہ رہے، اس حسد کی وجہ سے جو ہے نا آیتوں میں، توریت کی آیتوں میں ایسے رد و بدل کر دیتے تھے کہ اپنے حساب سے، یعنی جو چیز ان کے خلاف اس کو چھپا دیتے تھے، پیسے لے کے آیتیں بدل دیتے، یعنی احکام بدل دینا مثال کے طور پر، یہ ساری حرکتیں کرتے تھے۔ تو ان سے ان کو روکا گیا۔ الحق بالباطل، حق واقعی چیز کو کہتے ہیں اور باطل غیر واقعی کو۔ صدق یعنی سچ اور حق میں اسی طرح کذب جھوٹ اور باطل میں فرق ہے کہ سچ جھوٹ صرف کلام کی صفت ہے اور حق و باطل عام ہے۔ جھوٹ اور سچ جو ہے وہ صرف یعنی بول پہ لگتا ہے، یعنی بات پہ کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، لیکن حق جب بولیں گے تو یہ پوری ہر چیز کو اس میں لیے ہوئے ہے، اور باطل جو ہے وہ اسی طرح حق کے اگینسٹ میں جو ہے۔ غلط عقیدے سے اور غلط خیالات کو باطل کہا جاتا ہے، کذب نہیں کہا جاتا۔ یعنی کوئی اگر غلط ایمان، یعنی کوئی اگر غلط عقیدہ رکھ لے، کسی کا ایمان اگر غلط ہے مثال کے طور پر، تو اس کو جھوٹا نہیں بولیں گے بلکہ باطل بولیں گے۔ اسی طرح صحیح عقائد کو حق کہا جائے گا، نہ کہ صادق، سچا۔ نیز حق و باطل میں مطابقت واقع کی طرح سے معتبر ہیں، اور صادق و کذب میں کلام کی طرف سے، یعنی صادق وہ کہ واقعی کے مطابق ہو، اور حق وہ کہ واقعی اس کے مطابق ہو۔ یعنی اب سچ اور جھوٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ارے فلانی فلانی جگہ ایسا ہوا، اگر ہوا ہے تو وہ سچا ہو گیا، اور نہیں ہوا ہے تو جھوٹا ہو گیا۔ یہ ہوا سچا اور جھوٹا۔ لیکن حق و باطل کسے کہتے ہیں؟ کہ بھئی اب سورج کا نکلنا یہ حق ہے مثال کے طور پر، یعنی واقعی حق ہو، لہٰذا حق صادق سے اعلیٰ ہے۔ تو اسی کہتے ہیں کہ حق کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پہ سچے سے وہ بڑھ کے ہے، وہ اعلیٰ ہے سچے سے، اس کو حق کہا جاتا۔ چونکہ علماء یہود آیتوں اور ان کے معنی اور ان کے مطلب میں ہر طرح غلط ملت کر کے رہتے تھے، اس لیے یہاں حق فرمایا گیا تاکہ سب کو شامل ہو جائے، یعنی نہ آیتوں کے الفاظ میں غلط پلت کرو اور نہ ان کے معنی اور نہ ان کے مطلب میں، یعنی ہر وہ چیز کو انکلوڈ کر دیا گیا اس میں کہ بھئی تم جاؤ یا نہ آیتوں کو ٹیڑے بھی یعنی خراب کرو، آیتوں کو چھپاؤ بھی نہیں، آیتوں کے غلط معنی بھی مت نکالو، آیتوں میں رد و بدل بھی مت کرو۔ یہ ساری چیزوں کو ملا کر اس لیے کہا گیا کہ حق۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یہاں لا پوشیدہ ہے اس لیے نون گر گیا، یعنی حق نہ چھپاؤ، حق نہ چھپاؤ۔ خیال رہے کہ غلط اور چھپانے میں یہ فرق ہے کہ غلط کے معنی ہے ملا کر ظاہر کرنا، اور کنتم چھپانے کے معنی میں ظاہر نہ کرنا۔ ان کے علماء یا تو احکام ظاہر ہی نہ کرتے تھے اور یا ملاوٹ کر کے ظاہر کرتے تھے، ان دونوں کاموں سے ان کو روک دیا گیا۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یا تو آیت چھپا لیتے تھے، بتاتے ہی نہیں تھے، یا پھر اس میں رد و بدل کر کے اس کو بتاتے تھے، تو ان دونوں کاموں سے ان کو روکا گیا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
یعنی علماء بنی اسرائیل تم جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے ہو نہ کہ بے علمی اور بھول سے، یعنی کلیئر کلیئر بولتے جا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں، یعنی آیت تو چھپا لے رہے اس پر رد و بدل جو کر رہے ہیں، اس کے معنی غلط پلت بیان کر رہے ہیں، تو یہ جو بھی کر رہے تم جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اس میں کوئی تمہاری علم کی کمی یا بھول نہیں ہے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کر یہ دونوں کام کفر ہیں، یعنی اگر جان بوجھ کر کسی آیت کے غلط معنی بتانا، معنوں میں رد بدل کر دینا، یا آیتوں میں رد و بدل کر دینا، یا کوئی آیت کو چھپا لینا، اس کو نہیں بتانا اپنے مقصد کے لیے، یہ ساری چیزیں جان بوجھ کر کرنا کفر ہے۔ بلا ارادہ یعنی نادانی یا بھول کر کفر نہیں، اگر بھول کر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس میں کوئی کفر نہیں ہے۔ ایک حافظ قرآن قرآن پاک غلط پڑھ گیا، کسی کا تب نے نادانی سے آیت غلط لکھ دی، کسی کاتب نے نادانی سے آیت، یعنی اب کوئی حافظ قرآن شریف پڑھا رہے ہیں اور اس میں سمجھو ایک آیت غلط پڑھ دی، زبر کی جگہ زیر ہو گیا یا پیش ہو گیا، یا ایک لفظ اس میں سے جو ہے نا وہ نہیں ادا کر سکے برابر سے، تو یہ غلطی ہو گئی۔ ویسے کوئی قرآن پرنٹ کرنے والی کمپنی ہے، تو کہیں پر کوئی پیپر پہ کوئی آیت غلط پرنٹ ہو گئی مثال کے طور پر غلطی سے، کسی شخص نے بے علمی سے آیت کا مطلب غلط سمجھ لیا، اب بھائی کوئی آیت کا مطلب سمجھا رہا تھا، آپ اپنی سمجھ سے اس کو غلط سمجھ گئے مثال کے طور پر، کسی مجتہد سے آیت کے مسئلہ نکالنے میں غلطی ہو گئی، یعنی یعنی کوئی مفتی ہے، اب کوئی آیت کا جو ہے نا معنی نکالنے میں ان سے غلطی ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں یہ سب اس حکم سے خارج ہے، یعنی اس حکم میں ساری چیزیں نہیں آتی، یعنی کوئی غلطی سے اگر یعنی حافظ قرآن ہے غلط پڑھ دی ہے قرآن پاک کی آیت تو وہ کفر نہیں ہے۔ کوئی کاتب قرآن پرنٹ کرنے والے غلطی سے جو ہے نا کچھ غلط پرنٹ ہو گیا تو وہ کفر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر اس کے معنی غلط سمجھ گئے، یعنی سمجھانے والا تو اپنے مطلب سے سمجھا رہا تھا لیکن آپ اپنی عقل سے اس کو غلط سمجھ گئے مثال کے طور پر، یا کوئی غلط سمجھ گیا تو یہ بھی کفر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آیت سے مسئلہ نکالنے میں کسی سے غلطی ہو جائے تو یہ بھی کفر نہیں ہے، ہاں لیکن جان بوجھ کر یہ سارے کام کرنا یہ کفر ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ قرآن مجید میں تحریف و تبدیلی نہیں ہو سکتی، نیز قرآن وہ سورج ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن شریف کی آیتوں میں تحریف نہیں ہو سکتی، ناممکن، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، یہ تو ایسا سورج ہے جس کو چھپا نہیں سکتے آپ۔ رب نے الفاظ قرآن کی حفاظت کے لیے حافظ اور ادائے الفاظ کی حفاظت کے لیے قاری، سبحان اللہ، دیکھو یعنی صرف پرنٹنگ میں بھی نہیں ہے، سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا، تو قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے حافظ کے سینے ہو گئے، اور قرآن پاک کو ادا کرنے کے لیے قاری ہو گئے، یعنی قرأت میں جو پڑھتے بہت پیاری قرأت وغیرہ میں پڑھتے۔ احکام قرآن کی حفاظت کے لیے محدثین و مفسرین و فقہا پیدا کیے۔ اب مثال کے طور پر قرآن کے آیت کے کوئی معنی ہیں، اس کے جو ہے نا کوئی یعنی اس کو احکام نکالنا ہے، ساری چیزوں کے لیے مفسرین ہے، فقہا ہے، یہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اسرار قرآن کی حفاظت کے لیے صوفیہ مشائخ اولیاء پیدا فرمائے، واہ 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 واہ، کیا پیاری بات ہے، یعنی جو قرآن کے جو راز ہیں، جو باطنی معنی ہیں، اس کی حفاظت کے لیے صوفیہ اکرام اولیاء اکرام موجود ہیں، اور انہیں تا قیامت باقی رکھا، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب باقی رکھیں گے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے حدیث شریف باقی رکھی، یعنی کئی ایسے حدیث مبارکہ ہے جو قرآن کی طرف سے قرآن کی جو ہے نا حفاظت کے لیے ہے۔ علماء یہود دو طرح لوگوں کو ایمان سے روکتے تھے، بے خبروں کو تو سچی بات سناتے ہی نہ تھے، اور باخبر اور ہوشیار لوگوں کو شبہ میں ڈال دیتے تھے، یا تو کتاب کی آیتوں میں ہی غلط پلت کر دیتے تھے، یا اس کے مطلب اس طرح بیان کرتے تھے جس سے وہ شبہ میں پڑھ کر حق تک نہ پہنچ سکے، یعنی اب کوئی جاہل ان کے پاس آتا تو اس کو چھپائی دیتے، بیان ہی نہیں کرتے اس کے سامنے، ہاں لیکن کوئی ہوشیار آ جاتا، کوئی علم والا آ جاتا تو اس پہ کیا کرتے تھے، آیتوں کو رد و بدل کر کے اس کے سامنے پیش کرتے تھے۔ مثلا جاہلوں سے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی خبر ہی نہیں، اور جاننے والوں سے کہتے تھے کہ ان کی خبر تو دی گئی ہے مگر وہ صفتیں حضور علیہ السلام میں نہیں پائی جاتی، اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یہ دونوں حرکتیں چھوڑ دو، نہ تو حق و باطل کو ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، اور تمہارا جان بوجھ کر یہ دو حرکتیں کرنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی اب وہ جب جاہل لوگ آتے تھے ان کے پاس تو ان کو بتاتے ہی نہیں تھے کہ بھئی نبی آخر الزمان کی کوئی آیت عورت میں ہے مثال کے طور پر، اور کوئی اگر علم والے ہوشیار آ جاتے تو ان کو غلط پلت معنی سمجھا کے شبہ میں ڈال دیتے تھے، شک میں ڈال دیتے، اور کہتے نہیں صفتیں تو ہیں نبی آخر الزمان کے بارے میں ہے عورت میں، لیکن وہ صفتیں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، ایسا کر کے ان کو شبہ میں ڈال دیتے، ان کو بھٹکا دیتے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی دونوں کام مت کرو، یہ دو کام جو تم کر رہے کہ حق کو چھپانا اور حق کو جو ہے نا باطل کے ساتھ ملا کے جو ہے نا کچھ بھی الٹ پلٹ بول دینا، یہ دونوں حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ دونوں خطرناک ہیں۔ خیال رہے کہ اس زمانے میں نہ تو کوئی ان کتابوں کا حافظ تھا اور نہ کوئی خاص کتب خانہ اور لکھنے کا زیادہ رواج، نہ کتابوں کی عام اشاعت، بلکہ آسمانی کتابیں خاص راہبوں کاہنوں کے پاس ہی ہوتی تھی۔ میں نے اس زمانے میں جیسا آپ قرآن پرنٹ ہو جاتی ہے، بہت ساری کتابیں پرنٹ ہو جاتی، بہت سارے حافظ موجود ہیں، تو اس زمانے میں یہود یعنی توریت کے نہ تو اتنی کتابیں پرنٹ ہوئی، نہ کوئی اتنی کتابیں لکھنے والے اس وقت موجود تھے، تو بس کچھ ہی آسمانی کتابوں کے جو ہے نا نسخے، یعنی کچھ ہی کاپیز تھی جو بڑے بڑے کاہنوں کے پاس ہوا کرتی تھی، لوگوں کو جو ہے نا عام طور پہ دستیاب نہیں تھی۔
اس لیے بآسانی جو ہے نا یہ رد و بدل کر دیتے تھے، چھپا لیتے تھے، اس لیے ان کو بدلنا کچھ مشکل نہ تھا۔ الحمدللہ قرآن کریم میں اس قسم کی تحریف کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی اشاعت بہت ہو چکی اور حافظوں کے سینوں میں بھی آ گیا۔ یعنی قرآن پاک کا ایک کمال ہے، دیکھیے آپ کہ اتنی چھپی، اتنی چھپی، سب سے زیادہ چھپ گئی، اب اس میں کوئی رد و بدل کر ہی نہیں سکتا، اور اتنے سارے حافظوں کے سینوں میں بھی جو ہے محفوظ ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ اگرچہ یہ آیت علماء بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے، لیکن اس میں وہ موجودہ علماء بھی داخل ہیں جو قرآن پاک کے معنی یا مطلب میں تبدیلی کرتے ہیں، جیسے خاتم النبیین کے معنی میں آخری نبی، مگر دیوبندیوں اور قادیانیوں نے اس کے معنی کیے اصلی نبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نئے پیغمبران کا آنا جائز مانا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب یعنی اس وقت کے یہود علماء کے لیے ہی نہیں، بلکہ اس وقت کے ایسے علماء جو ہے نا قرآن پاک کی آیتوں کی الٹ پلٹ یعنی معنی نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے، شک و شبہات میں ڈالتے، ان کے لیے بھی آیت، وہ بھی اسی آیت کے زمرے میں ہے۔ یہ کہ جان بوجھ کر قرآن کے الفاظ یا معنی یا مطلب کا بگاڑنا کفر ہے۔ جو قراتیں اور معنی کے متواتر طور پر منقول ہیں اسی کی پیروی کی جائے گی، بغیر قصد غلطی یا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ بے علم اگر نادانی سے غلطی کرتے ہیں تو گنہگار ہیں۔ اس پر فرض تھا کہ علم حاصل کر کے صحیح پڑھیں، عالم اگر سستی کر جائے تو بھی گنہگار ہے، اس کو چاہیے تھا کہ محنت سے صحیح مسائل معلوم کرے۔ ایک مجتہد کو کوشش کے باوجود غلطی کر جائے تو وہ گنہگار بھی نہیں، بلکہ اس کو کوشش کا ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی بے علمی سے جو ہے نا غلطی کر جاتا ہے تب بھی وہ گنہگار ہے، کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ علم حاصل کرے، اس کو چاہیے تھا کہ صحیح طرح اس کو سیکھ کر پڑھے، مثال کے طور پر۔ اور اگر کوئی عالم، کوئی حافظ اگر سستی سے جو ہے نا وہ روانی نہیں کرتے مثال کے طور پر، اور سستی سے جو ہے نا غلطی کرتے تب بھی وہ گنہگار ہوئے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ سستی نہ کریں۔ ہاں لیکن کوئی مجتہد ہے مثال کے طور پر، کوئی بڑے عالم بیٹھ کے جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں کر رہا اور کافی محنت کیے تب بھی اس مسئلے میں غلطی آ گئی، تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے، حالانکہ ان کو اس کا الٹا ثواب ملے گا، کیونکہ انہوں نے تو کوشش کی، پوری کوشش کی اپنی طرف سے، پھر بھی ان سے کچھ ایسا ہو گیا مثال کے طور پر۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر گناہ کرنا برا ہے، نادان بن کر جو چاہو سو کر لو۔ کیسا سوال ہے دیکھیے، بولے جان بوجھ کے گناہ کرنا بولے گناہ ہے، تو بولے نادانی میں جو بھی ہو رہا ہونے دو، بولے کوئی بات نہیں۔ اس کا جواب گزر گیا کہ دونوں چیزیں گناہ ہے، لیکن جان بوجھ کر کرنا کفر ہے۔ یعنی اگر نادانی میں کر رہے تب بھی گناہ ہے، کیونکہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آپ کو جاننا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، ہاں لیکن جان بوجھ کر اگر غلط کرے تو وہ تو کفر ہو گیا سیدھا سیدھا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ عالم سے جہالت یعنی علم سے جہالت بہتر ہے، کیونکہ جاہل کا گناہ ہے، عالم کا گناہ کبھی کفر بن جاتا ہے۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہل بے علم پر ایک وبال ہے اور عالم بے علم پر 7 وبال ہے۔ اب یہاں کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ دیکھو کیا بول رہے ہیں معلوم ہے، بولے وہ جاہل رہنا بہتر ہے، پھر بولے علم کیوں حاصل کریں؟ بولے جاہل رہ کے اگر غلطی ہو رہی تو گناہ ہے صرف، اور علم کر کے اگر علم حاصل کر کے گناہ کر رہا تو کفر تک پہنچا دے رہا، بولے بہت زیادہ اس میں گناہ ہے، تو بہتر ہے کہ جاہل ہی رہو۔ اس کا جواب، جہالت کا وبال علم کے وبال سے زیادہ ہے، اس لیے کہ عالم بے عمل فقط بے علمی کا گنہگار ہے، اور جاہل بے عمل ڈبل گنہگار ہے، ایک تو بے علمی کی وجہ سے، دوسرا بد عملی کی وجہ سے۔ یعنی اب جب آپ جاہلت میں جو کوئی اگر جو ہے نا کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کو 2 گنا ثواب گناہ ملے گا، وہاں پہ 2 درجے۔ ایک یہ کہ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی، اس کا گناہ، دوسرا گناہ کرنے کا گناہ۔ علم سیکھنا فرض تھا، جاہل اس فرض کا تارک ہے، گنہگار ہے۔ ایک شخص اپنے باپ کو نہ پہچان کر اس کو مار پیٹے، عقل کہتی ہے کہ یہ شخص بڑا بدنصیب ہے۔ جاہل کا ایک وبال عالم کے 7 وبالوں سے سخت ہوگا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا نہیں پہچانے اور اپنے والد کو پیٹ دیے تو لوگ کیا بولیں گے؟ بولے کیا بدنصیب ہے، بولے اپنے باپ کو نہیں پہچانا، مثال کے طور پر۔ گنہگار مومن کو سدہا بدعملیوں کی سزا ملے گی، اور کافر کو صرف کفر کی، مگر ایک کفر کی سزا دیگر سدہا جرموں کی سزا سے سخت ہوگی۔ بولے کہ لیکن کفر کی جو سزا، یعنی گنہگار کو تو سزا ملے گی، لیکن کفر کی جو سزا ہوگی بولے اتنی سخت ہوگی کہ کئی گنہگاروں کی سزا پہ جو ہے نا وہ بھاری ہے۔ حدیث صحیح سمجھو۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے کہ خیال رہے کہ کفریات وغیرہ میں بے علمی غرض نہیں، اگر کوئی جاہل بھی کلمہ کفر وغیرہ منہ سے نکال دے، شراب وغیرہ پی لے تو وہ ضرور مجرم ہے۔ یعنی جو ہے نا اگر یعنی صرف ایسا نہیں کہ جو ہے نا علم رکھ کے کوئی کفری الفاظ کرتا تو گناہ ہے، بلکہ یعنی بے علمی کی وجہ سے بھی جو ہے نا کفری الفاظ ادا کر دینا یا شراب پی لینا، یہ سب گناہوں میں ڈال دیتا، یہ سب گناہگار بنا دیتا۔ کوئی شخص قانون سے واقف ہو کر چوری کرے یا بے ٹکٹ ریل میں سفر کرے، گرفتار ہونے پر کہے کہ مجھے خبر نہ تھی کہ یہ کام جرم ہے، وہ بھی ضرور سزا کا مستحق ہے۔ یعنی ایک کہا جاتا کہ بھئی اگنورنس جو ہے نا از ناٹ این ایکسکیوز کہا جاتا، مثال کے طور پہ کہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں معلوم تھا،
ہاں لیکن جرم تو جرم ہے، اگر معلوم رکھ کے بھی کرو تو بڑا جرم ہے، اور نہیں معلوم رکھ کے کرو تو بھی جرم ہے، سزا تو برابر ملے گی۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ دین حق ہے، دنیا باطل، قلب سورج ہے، نفس امارہ بادل۔ کیا پیاری مثال ہے، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ دین حق ہے اور دنیا جو ہے نا یہ باطل ہے۔ تو کوئی بھی چیز آپ کو جو دنیا میں مشغول کر کے رکھ دے، آپ کو جو ہے نا دین سے پھیر دے، دین سے دور رکھے، وہ باطل ہے۔ اسی طرح سورج جو ہے نا، یعنی قلب جو ہے وہ سورج ہے، سورج کے مانند ہے، اور نفس امارہ کیا ہے، وہ بادل ہے۔ دیکھو سورج چاہے کتنا بھی تیز نکلا ہو، اگر گھنے بادل چھا جائیں تو اندھیرا ہو جائے گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم دین کو دنیا سے اس طرح محفوظ یعنی مخلوط نہ کرو کہ ان کا آپس میں امتیاز نہ رہے، یعنی یہ بولا جا رہا ہے کہ تم ایسے مت ملا دو، دین اور دنیا کو ایسے مت ملا دو کہ جو ہے نا پھر دونوں میں امتیاز نہ رہے، یعنی فرق نہ رہے، سمجھنے والا جو ہے نا اس کو سمجھ ہی نہ سکے کہ کیا دین ہے اور کیا دنیا ہے۔ تم ایسا نہ کرو، بلکہ دین کو دنیا سے خالص رکھو، بلکہ دین کو الگ رکھو اور دنیا کو الگ رکھو۔ دنیا پر دین کا لباس نہ پہنا، خالص سونے خالص دودھ کی قدر ہے، ایسے ہی بارگاہ الہی میں خالص دین کی قدر و منزلت ہے۔ اور تم قلب کے سورج کو نفس امارہ کے بادلوں سے نہ چھپاؤ، تاکہ دونوں جہاں میں اس کا نور پاؤ۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب جو ہے نا خالص جو چیز ہوتی ہے اس کو خالص ہی رکھو، اس کو باطل سے مت ملاؤ، اور جو ہے نا یعنی اپنے یعنی قلب کے سورج کو، اس کے نور کو جو ہے نا نفس امارہ کے بادلوں سے مت چھپاؤ۔ مبارک ہے وہ لوگ جو قلبی نور سے اپنے آپ کو منور رکھیں۔ تو یہ جو سورج کھلا ہوا ہے قلب میں، اس نور سے اگر جو اپنے پورے وجود کو چمکا لے گا، بولے وہ اس کو مبارکباد ہے، وہ کامیاب ہوا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔